السلام علیکم جی، آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے پاورٹی مینز غربت جو کہ ہر دوسرے بندے کے منہ سے آپ سنیں گے یہ بات کہ جی غربت بہت ہے، بے روزگاری ہے، نوکریاں نہیں ملتی، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ بے روزگاری، غربت، یہ پاورٹی آتی کیوں ہے، اس کے فیکٹر کون کون سے ہیں اور کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی غریب گھر میں پیدا ہوئے تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی قسمت ہے، لیکن اگر آپ پھر غریب ہو کے مر گئے تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پاورٹی ہے، یہ جو غربت ہے، آتی کیوں ہے، اس کے کچھ فیکٹر ہیں وہ میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ سب سے پہلا ہے جی ریسورسز۔ پہلی چیز یہی ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ میں دیکھیں، ہم تعلیم حاصل کر لیتے ہیں گریجویشن تک، ماسٹر تک، لیکن اپنے ریسورس جنریٹ نہیں کرتے۔ ہم ماسٹر تک بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ایم فل کرنے کے بعد بھی ہم ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی جاب ملے گی تو ہمارا کوئی روزگار بڑھے گا، ادروائز ہم بے روزگار ہیں۔ لیکن ہمارے جو ارد گرد جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ارد گرد میں، آپ کے ریسورسز، چھوٹا سا کوئی بزنس ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور آپ انٹرنشپ کر لیتے ہو، کسی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہو، تو اس سے آپ اپنے ریسورسز جنریٹ کریں، کبھی بھی دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ جب ڈیپینڈ ہوں گے تو پھر دھکے کھاتے رہیں گے، نوکریوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے زیادہ گریجویٹ پیدا ہو رہے ہیں اور ادھر سے نوکریاں ہیں نہیں، پھر بے روزگاری آنی ہے، اس کے آٹومیٹکلی پھر پاورٹی جنریٹ ہونی ہے، غربت آنی ہے۔ تو اپنے آپ کے ساتھ ارد گرد اور آپ کے پاس جو چھوٹے سے ریسورسز ہیں، آپ کے پاس 10,000 روپے، 20,000 روپے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کام شروع کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ انٹرنشپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر سیکنڈ ہے جی اپنی سکلز کو امپروو کریں۔ سکلز ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، ماسٹر تک کر لیتے ہیں، گریجویشن کر لیتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سکلز نہیں ہوتی۔ سکلز کیا ہے؟ اگر آپ کو پڑھانا آتا ہے، آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں تو وہ آپ کے پاس سکل ہے۔ اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس سکل ہے۔ اگر آپ کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی کام آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی سکل ہے۔ تو جس بندے کے پاس یہ سکل ہوگی نا، جس بندے کے پاس کسی نہ کسی چیز کی، کسی نہ کسی کام کی سکل ہے، وہ بندہ کبھی مار نہیں کھاتا، اور پھر اس کے پاس بے روزگاری نہیں ہوگی، نہ ہی جو ہے نا یہ پاورٹی جنریٹ ہوگی۔ نمبر تھرڈ ہے جی ڈونٹ ویسٹ لٹل اپرچونٹیز۔ کہ آپ کو زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے سے بھی جو مواقع ملتے ہیں، کبھی بھی ان کو گنوائیں نہ، کبھی بھی جو ہے نا ان کو ویسٹ نہ کریں۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اب کسی بندے نے یہ پھر جو ہے نا ایک لیول بن جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ میرا لیول یہ ہے تو میں یہ کام کروں گا، اور پھر جو پڑھے لکھا بندہ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میری اب اتنی ایجوکیشن ہے، میں نے یہ ایجوکیشن کی تھی، اب میں یہ کام کیسے کروں۔ تو اصل میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ تعلیم کیوں ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کیا لنک ہے۔ ٹھیک ہے، جابس ہیں، باقی بھی ساری چیزیں ہیں، لیکن ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے، ایجوکیشن آپ کو بریو بناتی ہے۔ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ ایجوکیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اور آپ جو ہے نا نئی نئی چیزیں کے بارے میں جانتے ہو، اور آپ کے پاس نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ تو جب یہ نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں تو پھر آپ اس سے نئے نئے بزنس کر سکتے ہو، ٹھیک ہے جی، اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کر سکتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارا ایک یہ مسکنسیپشن یہ بنا ہوا ہے کہ اب ہم نے یہ اتنی ایجوکیشن حاصل کر لی تو ہمارے پاس ایک اچھی جاب ہونی چاہیے، اگر جاب نہیں ملتی تو پھر بے روزگاری، پھر ہم پھر رہے ہوتے ہیں۔ مینس یہاں تو پھر ہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ایک اور بات بھی ہے
یعنی اگر آپ کو اپنی مرضی کی جاب ملتی ہے تو پھر جو ہے آپ وہ کرتے ہیں، ادروائز نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے جسٹ پڑھانا ہی ہے، تو اگر میں صرف اس پر کنفائنڈ لائک میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک وقت میں وہ نہیں مل رہی جاب، تو پھر آپ کوئی دوسری جاب کر لیں، کوئی چھوٹا سا بزنس کر لیں، کوئی کسی کے ساتھ اور مل کے اس کے ساتھ کوئی کام کر لیں، لیکن فارغ نہ رہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کون سا کام ذمہ لگا رکھا ہو، تو آپ نے کوئی بھی چھوٹا سا موقع جو ہے نا اس کو ضائع نہیں جانے دینا اور چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہے جی ہمارے پاس اویل لٹل اچیومنٹس، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو آپ کو حاصل کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی جو اچیومنٹس ہیں ان کو اویل کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ چھوٹی چھوٹی جو اچیومنٹ ہیں ان کو آپ اویل نہیں کریں گے، لائک کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، نہیں میں نے یہ بھی نہیں کرنا، نہیں جب اس طرح کرو گے کہ میں نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، تو پھر آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لائک میں کہتا ہوں آپ اگر ٹیچنگ اسٹارٹ کریں گے تو پھر آپ پہلے جو ہے چھوٹے سے اسکول سے، چھوٹے سے ادارے سے اور چھوٹی کلاس کو پڑھانے سے اسٹارٹ کریں گے، آپ اپنی اسکل کو امپروو کریں گے، پھر آپ آگے جائیں گے۔ آپ کسی کمپنی کے اندر جاب کرتے ہیں، کسی فیکٹری کے اندر جاب کرتے ہیں، تو آپ چھوٹے سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ میری یہ کامیابی ہے، رکنا نہیں ہے، اپنا ویژن آگے رکھنا۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، نہیں میں نے اس سے بھی آگے جانا، نہیں میں نے اس سے بھی آگے جانا۔ لیکن جب آپ چھوٹی سی چیز اسٹارٹ کریں گے تو پھر آگے جائیں گے نا۔ اسی طرح جب چھوٹے چھوٹے جو اچیومنٹس ہیں جب ان کو حاصل کریں گے تو آپ کا ویژن بڑھے گا، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا اور ایک جو ہے خوشی محسوس ہوگی، اور اس طرح پھر آپ آگے جاتے جائیں گے۔ لیکن جب آپ نے شروع ہی نہیں کرنا اس کو، تو پھر جو ہے نا پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر جو ہے نا غربت آتی ہے، بے روزگاری۔ تو اس کو بلیم کرنا چھوڑ دیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر غربت ہے، ہمارا ملک غریب ہے، ہمارے ملک کے اندر ذرائع نہیں ہے اور جو ہے بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ خدا کے بندے اگر ایک کام نہیں ملتا تو گھر تھوڑی بیٹھ جاتے ہو، آپ کسی فیکٹری کے اندر چلے جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ، کوئی بھی کام اسٹارٹ کر لیں، تو میرے خیال میں اگر آپ محنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے نا محنت کا پھل ضائع نہیں کرتے اور اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی کسی کو اپنی آپ کی جو ناکامی ہے، اور دیکھیں آپ نے اپنے ریسورسز استعمال کرنے ہیں، کوئی بھی آپ ایک سکل پکڑ لیں اور اس سکل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا روزگار اچھا ملے گا، آپ کو اچھی جو ہے ایک عزت بھی ملے گی، ایک پہچان ملے گی، اور کبھی بھی جو ہے نا جو بھی آپ کو موقع ملتا ہے اس کو ضائع نہ۔ دیکھیں زندگی جو ہے نا کئی بار موقع دیتی ہے، آپ وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس موقع کو حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو اویل کرتا ہے نہیں کرتا۔ اور جو چھوٹی چھوٹی جتنی بھی اچیومنٹس ہیں ان چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کو حاصل کریں، مجھے یہ مل گیا، مجھے اللہ کا اس کا، اور پھر ایک سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے اندر قناعت پسندی پیدا کریں۔ ٹھیک ہے جی، شکر گزاری ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا بھی جو ہے نا اللہ کا شکر گزار کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ہے لاکھ روپے کما رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا حال چال ہے، کس طرح کاروبار چل رہا ہے، تو وہ جو ہے نا پھر گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، اس طرح نقصان ہو گیا، کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ بٹ اگر کسی آپ ایک سمپل بندے سے پوچھیں جو جسٹ جو ہے نا دہاڑی میں جاتا ہے اور پھر بس اس کا جو ہے نا تازہ کھانے والا ہوتا ہے، ایک دن کمایا اور کھایا پھر دوسرے دن نیا، تو اس سے کبھی آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بڑے جو ہے مزے سے جواب کرتا ہے، شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ اچھا چل رہا ہے نظام۔ تو اپنے اندر یہ شکر گزاری والی کیفیت پیدا کریں۔ جب آپ یہ شکر گزاری والی کیفیت پیدا کریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اور دیں گے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں بھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ایک تو شکر گزاری والی اور قناعت پسندی اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے اوپر غور کریں، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے اس دنیا کے اندر، کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بھیجا، ہر انسان کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام لگا کے بھیجا ہے، وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے اپنا کام کر کے پھر جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تلاش کریں، میں اگر ہوں تو میں، آپ یوں سمجھیں کہ میں اگر ہوں مجھے کسی نے ایسے، میں فری نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنایا، اور پھر اس مقصد کو تلاش کریں، اور کوئی نہ کوئی کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگا رکھا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور اس کو تلاش کریں اور اپنے آپ کو ویسٹ نہ کریں، تو پھر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، بے روزگاری کچھ بھی نہیں ہے۔
روزگاری ہوتی نہیں ہے، بلکہ ہم اس بے روزگاری کو خود پیدا کرتے ہیں۔